السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ رضوان نذیر۔ پہلے پروگرام میں ہم نے علم کی فضیلت اور اہمیت پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو شخص علم سے اعراض کرتا ہے، علم کو پڑھتا پڑھاتا نہیں ہے، قرآن کو سیکھتا سکھاتا نہیں ہے، احادیث کو سیکھتا سکھاتا نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے قرآن سے اعراض کرتا ہے، تو اس شخص کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ وقال فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو ذکر کہا ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے بھی استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کے لفظ کو نماز کے لیے بھی استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ذکر ہے۔ اور سورۃ الحجر میں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں ذکر کا لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہاں پر ذکر کا لفظ جو ہے نماز کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو یعنی ذکر سے مراد جو ہے نماز بھی ہے، اور قرآن مجید بھی ہے، اور احادیث بھی ہیں۔ تو جو شخص قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا سکھاتا نہیں ہے، پڑھتا پڑھاتا نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا، احادیث سے اعراض کرتا ہے، سالہ سال اس کے شب و روز، اس کے روزمرہ لائف ایسے گزر رہی ہے کہ اس کو قرآن کا پتہ نہیں۔ جس علم کی وجہ سے اس نے سارا کچھ، اس کو فضیلت دی گئی تھی فرشتوں پر، اس نے اسے اعراض کر لیا، وہ اس کو پڑھتا پڑھاتا نہیں ہے، وہ بھول گیا وحی کا علم، یعنی قرآن اور حدیث وہ بھلا چکا ہے، اور اپنی روزمرہ لائف کے اندر اس کا معمول نہیں ہے کہ ان کو پڑھے اور پڑھائے اور ان پر عمل کرے۔ اور قرآن مجید کا اور رسم بن چکا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی کھولنا ہے، اور وہاں بھی جو ہم نے صرف سرسری سی نظر پھیرنی ہے، قرآن پر اوپر سے پڑھنے، اس کو سمجھانا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں اس تعلیم کو، اس قرآن کو، احادیث کو اتنی اہمیت، اتنی فوقیت نہیں دی ہے کہ یہ اس ٹائم سے وقت نکال کر کے یہ جو ہے قرآن پڑھتے۔ انہوں نے اس تعلیم کو تو سیکھا، وہاں پر تو پی ایچ ڈی کی، بڑا گریجویٹ کیا اور اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے، لیکن اتنا وقت ان کے پاس نہیں تھا کہ یہ قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے، قرآن مجید کو سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یہ لوگ ذکر سے غفلت برتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ذکر الرحمن، تو اللہ تعالیٰ ان کا انجام کیا کرے گا، ان کے لیے بدلہ کیا ہوگا کہ نقید لہ شیطانہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک شیطان مقرر کر دے گا، فہو لہ قرین، تو وہ شیطان ان کا ساتھی ہو جائے گا جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے نہیں ہے، سیکھتے سکھاتے نہیں ہے۔ اب وہ شیطان کیا کرے گا، اس کا کام کیا ہوگا، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اب ان کو صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے دور کر دے گا، قرآن سے دور کر دے گا، احادیث سے دور کر دے گا، نماز سے دور کر دے گا، روزے سے دور کر دے گا، صدقہ سے دور کر دے گا، جہاد سے دور کر دے گا، ذکر سے دور کر دے گا، یعنی ان ساری چیزوں سے ان کو دور کر دے گا، سیدھے راستے سے، والدین کے احترام سے دور کر دے گا، بے حیائیوں کی طرف لگا دے گا، زنا کی طرف لگا دے گا، فحاشی اور عریانی کی طرف لگا دے گا، تو یہ ان کو سیدھے راستے سے دور کر دے گا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، تو وہ یہ شیطان ان کو گمان کرائے گا کہ آپ
ہدایت پر ہیں، آپ ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور میں نے اپنی لائف کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھاتے، دنیا میں مشغول ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب لوگ ہیں، ہم ہی ہدایت پر ہیں، حالانکہ وہ اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ یعنی کہ یہاں تک کیسے پہنچے، یعنی بڑے بڑے فلم سٹار کے آپ خود ان کے نام جانتے ہیں، آپ بڑے بڑے جو ہے گانے والے، ان سے اگر پوچھا ہے آپ اس مقام تک کیسے پہنچے تو وہ یہی جواب دیں گے، یار یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یعنی غلط کام کر کے شیطان ان کو یہ گمان کروا رہا ہے، یہ ان کو احساس دلوا رہا ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ کامیاب لوگ ہیں۔ اور کل قیامت والے دن یہی لوگ کہیں گے کہ اس شیطان کے درمیان اور ہمارے درمیان مشرق اور مغرب کی مسافت تک دوری ہوتی، حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین۔ کل کا قیامت والے دن یہی لوگ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے ہمیں ذکر سے دور کیے رکھا۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں ہیں لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اچھی چیز کو دیکھا نہیں، قرآن کو دیکھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، کان ہے لیکن انہوں نے اپنے کانوں سے بے حیائی کو تو سنا ہے، گانوں کو تو سنا ہے، بری چیز کو تو سنا ہے، لیکن انہوں نے ان کے کانوں کو اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ قرآن کو سنتے، اچھی چیز کو سنتے۔ تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اور دنیا میں بھی یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، قرآن سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی تنگیوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ، درد کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس کی معیشت تنگ، رزق تنگ، سب کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر رزق تنگ نہ بھی ہو تو اس کو دل کا سکون چین نصیب نہیں ہوتا۔ اور ایک قرآن پڑھنے والا بندہ، ذکر کرنے والا بندہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر، ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا سنو خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے یہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ذکر سے اعراض کرنے والوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا، تمہارے پاس ہماری آیات تلاوت کی جاتی، تمہیں سمجھایا جاتا تھا، درس دے کے ہر چیز کے ذریعے تمہیں جو ہے اس علم کی طرف راغب کیا جاتا تھا، قرآن کی طرف راغب کیا جاتا، نماز کی طرف بتلایا جاتا تھا، لیکن تم ان کو بلا دیتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن قیامت والے دن تجھے ہم نے بھی بلا دیا گیا، جیسی کرنی ویسی برنی۔ آپ نے دنیا میں اللہ کو بلا دیا، کل قیامت والے دن اللہ آپ کو بلا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے قال كذلك نجزي من اسرف بآيات ربي، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اسی طرح اس نے جزا رکھی ہے جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، حدیث سے اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے والا بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور ذکر کرنے والا بنائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ کان یذکر اللہ علی کل احیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے تھے، حالانکہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ تو ہمیں تو بالاولا قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں تو بالاولا جو ہے راتوں گڑ گڑا کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں یہ بھی شوق عطا فرمائے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم دوسروں کو ترغیب دلانے والے بن جائیں، تو تب ہی ہماری زندگیوں کے اندر سکون، چین اور آرام آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔